مولا غازی مولا غازی مولا غازی مولا غازی یا غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مباہلے کو لے کر پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ نصارہ نجران والے یعنی عیسائی مدینے کی گلیوں میں نا امید ہو کر پھر رہے تھے کہ آیا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ وقت کا رسول ہم سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، جس سے ہم لوگ بات کرنے کے لیے نجران سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے ان کی ہدایت کی اور اس کے بعد وہ لوگ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے آپ کے، تو انہوں نے ہم سے گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھی، لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسی لباس میں گئے تھے، اسی طرح سے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا نہیں، تم اس طرح سے ان کے سامنے نہ جاؤ۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنا وہ لباس اتار کر سادہ لباس پہنا اور اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ لوگ جب گئے ہیں تو اب انہوں نے سلام کیا اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسی دن وہ لوگ اس مسئلے کو لے کے گفتگو کریں، جس سوال کو جواب چاہتے تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ رسول اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس مسئلے پہ آئے ہیں جو آپ نے خط ہم تک روانہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان ہو، لہٰذا کچھ دن آرام کرو اور اس کے بعد مدینے میں یہاں وہاں جاؤ، اس کے بعد کچھ آرام و سکون کے بعد گفتگو ہوگی۔ لہٰذا یہ لوگ مہمان رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق سنا تھا کہ وہ کس طرح شفیق، مہربان اور گفتگو اور ان کا کردار جیسا سنا تھا ویسا پایا، اور اس کے بعد ایک دن یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر وہی سوال کر بیٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ ان کے والد ہیں، یعنی یہ توحید کے مقابل بھی تھے کہ عیسیٰ کے باپ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جواب دیا کہ اس طرح سے تو حضرت آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے الگ الگ سوالات کیے، اور ہر سوالات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب دیے اور وہ خاموش ہوتے رہے، اور خاموشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ جب دیکھ لیے کہ ہم ہار رہے ہیں، لہٰذا یہ کٹ حجتی پر آ گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایک کام کرو، تم مباہلہ کرو، کیونکہ اس کے بعد علم آ جانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ تم مباہلہ کرو۔ لہٰذا جب یہ لوگ مباہلے کے لیے راضی ہو گئے تو ایک دن طے قرار پایا کہ فلاں دن مباہلہ ہو۔ لہٰذا جس دن مباہلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں موجود تھے کہ صحابہ کرام اور دیگر لوگ آپ کی طرف حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں بھی لے چلے، لیکن یہ مباہلہ جھوٹ اور سچ کے درمیان امتیاز کا تھا اور فرق کا تھا، یعنی ایسے لوگوں کو لے کے جانا تھا کہ جنہوں نے زندگی کے ابتدا سے لے کر اب تک
کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا ہو، یعنی مزاحن بھی جھوٹ نہ بولا ہو، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ لیا۔ لیکن علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ اس مباہلے میں دوسرا جو کوئی ہے تو وہ جناب سلمان فارسی کی ذات ہے، کہ جنہوں آپ نے کہا تھا کہ دیکھو سلمان اس جگہ پر جہاں پر ہم مباہلہ کرنے والے ہیں وہاں پر جا کر جھاڑو لگا دو، یا اس جگہ پر جس طرح ایک سامیانے کی طرح جہاں ہمیں بیٹھنا ہے یا جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے، بس اس کے بعد اس واقعے کے اندر یہ 5 کے علاوہ چھٹا کوئی نہیں، یا اگر شامل بھی کیا جائے تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہ چھٹے سلمان فارسی، خالی ان کا اتنا کردار رہا مباہلے میں کہ انہوں نے جس مقام پر آپ کو بیٹھنا تھا یا جس مقام پر آپ کو جانا تھا، آپ کی ذات جانے والی تھی، اس مقام پر انہوں نے سامیانہ لگایا اور اس جگہ پہ جھاڑو دی۔ لہٰذا جب آپ مسجد سے گئے ہیں تو سیدھے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پر گئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، امام حسن علیہ السلام کو آواز دی، یعنی ابناءنا و ابناءکم کی مثال میں جگہ پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو رکھا۔ تاریخ میں ہے کہ جب آپ مباہلے کے میدان میں جا رہے تھے تو آپ کے ابا کا دامن کھلا ہوا تھا، تحت الحنف بندھی ہوئی تھی اور آستین چڑھی ہوئی تھی، گود میں امام حسین علیہ السلام اور انگلی امام حسن علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی، اللہم صلی اللہ، اور ان کے پیچھے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ یعنی یہ اہل بیت کے چلنے کا طریقہ تھا کہ شہزادی کونین رسول اللہ کے قدم مبارک پر، یعنی جس مقام پر رسول اللہ کے قدم کے نشان بنے اس نشان پر شہزادی اپنے پیر کو رکھتی تھی، اور جس جگہ پر شہزادی کے پیر کے نشان ہوتے تھے وہاں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھتے تھے، تاکہ شہزادی کے قدم کے نشان کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ حجاب کا عالم، لیکن جو یہ چلنے کا انداز تھا اور ان کے آنے کا طریقہ تھا، تاریخ نے اس طرح لکھا، لہٰذا ہمیں کسی بھی حال میں یہ سفر کو جاری و ساری رکھنا ہوگا۔ اب یہ لوگ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ کے قریب آ جاتے ہیں، باہری مدینہ منورہ کی یہ لوگ ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے دن تو یہ لوگ اپنی سفر کی وجہ سے اپنے سامان سفر کو اتارتے ہیں، اور وہ لباس جو پہن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں۔ ایک دن وہ آرام کرتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد دوسرے دن یہ لوگ لباس فاخرہ پہن کی، اور وہ بڑی بڑی انگوٹھیاں اور ایسے نگینے جڑے ہوئے کہ مدینے کے لوگ دیکھتے رہ جائیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح سے جائیں تاکہ اسلام کی نظر میں ہمارا دبدبہ اور روب رہے۔ اور یہ لوگ اس طرح فاخرہ لباس پہنے ہوئے مدینے کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لوگ ان کی انگوٹھیوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے لباس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ جب کسی نے بتایا تو یہ لوگ گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے کے بعد ان سے کوئی گفتگو نہ کی، یہاں تک کہ جس طرح سے ہماری زبان میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نظر انداز کر دیا، اور ان سے گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کافی پریشان ہوئے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے سوچا تھا اور سنا بھی تھا کہ رسول اپنے وقت کے جو ہیں وہ
مہمان نوازی بھی اچھی کرتے ہیں، ان کا لہجہ ایسا ہے، ان کی گفتگو اچھی ہے، ان کا کردار اچھا ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھنا بھی یعنی دل خوش ہو جائے۔ اس کے بعد جیسا ہم نے سنا تھا اس سے الٹا پایا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط نظریہ اختیار کر بیٹھے، اور انہوں نے یہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو نہ کی تو مسلمان جو مدینے میں تھے ان سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، ہم نے سنا تھا کہ مہمانوں سے اچھی طرح بات کرتا ہے، انہوں نے تو ہم سے بات کرنا ہی پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے روبرو چہرہ بھی نہ کیا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ آخر کیا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے میں یہاں پر مباہلے کو روک کے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کی سیرت ہم جانتے ہیں، ان کی بات ہم جانتے ہیں، ان کا کام ہم جانتے ہیں، ان پہ عمل پیرا، ان کی وجہ سب جانتے ہیں، وہ اتنا نہ جان سکے کہ نصارہ نجران یعنی عیسائیوں سے رسول اللہ گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی سی بات۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں کہ یہ لوگ جب پریشان تھے تو ان کی ملاقات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ جس دین کی گفتگو انہوں نے خط میں لکھی تھی، آخر اس کے متعلق کچھ بات کر سکے، لیکن انہوں نے تو ہمیں اپنے پاس بٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اسے کہتے ہیں نفس رسول۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں سے گفتگو کیوں نہیں کی کرے، اس لیے کہ تم نے یہ لباس فاخرہ پہنے ہو اور اس طرح سے تم لوگ اسلام میں اس طرح ہمارے صحیح نہیں ہے، لہٰذا تم جاؤ۔ اور کچھ دنوں تک یعنی ان کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ یہ ترتیب تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مباہلہ کے میدان میں آنے کی۔ اب آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عیسائی کس طرح سے آنے والے تھے۔ عیسائیوں نے یہ طے کر کے رکھا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو لے کے آئیں گے یا اپنی ازدواج کو لے کے آئیں گے تو ہم مباہلہ کے لیے نکل پڑیں گے۔ لہٰذا جس صبح میں یہ آنے والے تھے اور یہ تیار تھے مباہلہ کے لیے، اسی دن ایک منظر نامی شخص جو عاقب جو بڑا پادری تھا اس کا چچا زاد بھائی تھا، جب اس کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی مباہلہ کے لیے گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، تو یہ اپنے وطن ٹھہر نہ سکا اور جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آ پہنچا، اور اتفاق سے وہی دن مباہلے کا تھا۔ اس نے یہ طے کیا کہ پہلے میں بھائی کو سمجھاؤں گا کہ مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو کتاب میں نے پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتا ہوں، یہ وہی حقیقی نبی ہے جس کی ہمارے کتاب میں بتایا گیا ہے، نشانی بتائی گئی ہے، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرے۔ لہٰذا یہ اپنے بھائی سے آ کے بیان کرتا ہے کہ دیکھ بھائی، مباہلہ نہ کرنا۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے، عاقب کہتا ہے کہ میں تو اپنی زبان دے چکا ہوں مباہلے کے لیے، اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ لہٰذا ایک طرف سے پنجتن پاک چلے اور دوسری طرف سے یہ نصارہ نجران سے آیا ہوا قافلہ عیسائیوں کا چلا۔ اب منظر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل تھے اور ہوائیں اس طرح سے چل رہی تھیں کہ جس ہواؤں سے خوشنما یعنی ہوا جب چلتی ہے تو انسان کو جو سرور محسوس ہوتا وہ نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عذاب آنے والا ہے۔ منظر نے عاقب کی طرف کہا کہ دیکھ بھائی، جو آسمان پہ یہ چھوٹے چھوٹے کالے ٹکڑے دیکھ رہا ہے یہ عذاب کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی امت پر جو عذاب آیا ہے تو وہ اسی طرح سے آیا ہے۔ لہٰذا عاقب نے کہا کہ بھائی میں مباہلے سے کیا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ زبان دے چکا ہوں۔ لہٰذا منظر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ بھائی،
اگر سے ان سے مباہلہ کیا، اور یہ وہ ذات ہے، یہ پنجتن نے اگر سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا لعنت کے لیے ہم پر، تو یاد رکھو کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ سے حرکت کر دے، لہٰذا میں جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہوں کہ مباہلے ہم نہیں کریں گے۔ لہٰذا منظر آتا ہے، تاریخ میں ہے کہ یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام لے کے آتا ہے اور مباہلے سے باز آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح سے اسلام کی فتح ہوئی اور کامیاب ہو کر یہ پنجتن پاک اپنے اپنے مقام یعنی اپنے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے۔ اس طرح سے توحید باقی رہ گئی۔ لہٰذا مومنین کرام، جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے غدیر میں خوشی منائی، اسی طرح مباہلہ میں، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر حرف آ رہا تھا، اور یہ پنجتن پاک کا قافلہ چلا اور مباہلے کے لیے، اور اس میں اللہ کی جیت ہوئی، اہل بیت کی جیت ہوئی، اور یہی نہیں اللہ کی وحدانیت پر حرف آ رہا تھا۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ پنجتن پاک کی جیتنے کی خوشی میں، مباہلے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ وآخر الدعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔ مومنین کرام، اگر سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے دوسرے واقعات اور دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔